بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس کے آغاز میں سورۃ الحجر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ ایک تو قرآن مجید کی صفات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کہ یہ قرآن مجید انتہائی واضح کتاب ہے، سمجھنے والے کے لیے بہت صاف اور سیدھے مفہوم اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اور دوسرا منظر یہ ذکر کیا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ پاک کا ایک انتظام ایسا ہوگا کہ جتنے بھی جہنم کے اندر اہل ایمان ہوں گے، جن کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہوگا، گو کہ وہ گناہ اور فسق و فجور کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ ایک طویل زمانے کے بعد اللہ پاک ان جہنمیوں کو رہا فرمائیں گے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، نماز گو کہ نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، گناہ در گناہ کیے، کبیرے صغیرے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کرتے رہے، نافرمانیوں میں مبتلا رہے، لیکن تھے ایمان والے، کلمہ ان کے پاس تھا، کلمے کے اقراری تھے۔ تو جب وہ ایک طویل سزا پا کر جنت میں آ جائیں گے، اس موقع پر کافر لوگ تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر کہیں گے کاش ہم بھی ایک بار کلمہ ہی پڑھ لیتے، آج کے اس عذاب سے ہمیں نجات مل جاتی۔ فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اگر یہ دنیا کے اندر کافر عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں تو اے اہل ایمان آپ پریشان نہ ہو جائیے، انہیں چھوڑ دیجئے، چند دن کے مزے انہیں کرنے دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں ان کا بہت سخت حساب کتاب تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اسی طرح سے قرآن مجید کی ایک خاص صفت یہ ذکر فرمائی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے، فرمایا جس کو ہم نے اتارا بھی اور اس کے محافظ اور نگہبان بھی ہم خود ہیں۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں اتری ہیں اللہ پاک نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے خود لی ہے، اور وہ حفاظت کی ذمہ داری اس طرح سے ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ پاک اس قرآن مجید کو محفوظ کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک چھوٹا نابالغ بچہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جسے اپنی زبان بھی اچھی طرح سے نہیں آتی اور دنیا جہان کی اور زبانیں نہیں یاد کر سکتا، لیکن قرآن مجید اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بھی آدمی اسے یاد کرے بہت جلد یاد ہوتا ہے، بہت آسان یاد ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے، جہاں یہ جلدی یاد ہوتا ہے وہاں ایک اس کی خاص صفت یہ بھی ہے کہ جلدی بھولتا بھی ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن مجید کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ اونٹ ہے کہ جس کی نکیل آپ کے ہاتھ میں ہو، اگر آپ نے نکیل چھوڑ دی تو وہ بھاگ جائے گا، دور چلا جائے گا، آپ سے بچھڑ جائے گا۔ یہی مثال قرآن کی ہے، اگر آپ اسے پڑھتے رہے یہ یاد رہے گا، اگر آپ نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا تو یہ بھول جاتا ہے۔ پکے سے پکا حافظ بھی 2 4 10 دن 20 دن 50 دن اگر نہیں پڑھتا تو آہستہ آہستہ اس سے بھی قرآن بھول جاتا ہے، اسے بھی یاد نہیں رہتا۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے امت کے گناہ پیش کیے گئے، میں نے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ دیکھا ہے وہ یہ گناہ دیکھا کہ کوئی آدمی قرآن مجید کی کوئی آیات یاد کرے اور اس کے بعد اسے بھلا ڈالے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو بھائی قرآن مجید کو بہرحال یاد رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آدمی یاد ہی نہ کرے ڈر کے مارے کہ نہیں بھائی بھول جائے گا اور سخت وعید ہے، سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، نہیں، یاد کرتے رہنا چاہیے، محنت آدمی کرتا رہے، باقی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں،
تھوڑا بہت بھول گیا، اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں، انسان اپنی طرف سے یاد کرتا رہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس آدمی کے دل میں قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ویران گھر ہے، ویران گھر ہے، اور جو گھر ویران ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ سانپ، بچھو، آسے، جنات، یہ ان تمام چیزوں کا ٹھکانہ بن جایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو دل قرآن مجید سے خالی ہوگا اس دل کے اندر وساوس شیطانی آئیں گے، شیطان اپنی آماجگاہ بنا لے گا اور شیطان وہاں برے برے وسوسے ڈالے گا اور انسان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جس کے سینے میں جتنا زیادہ قرآن ہوگا اتنی ہی اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس چمڑے کے بیچ میں قرآن مجید محفوظ ہوگا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ چمڑے سے مراد انسان کا سینہ ہے کہ جس سینے میں قرآن مجید محفوظ ہوگا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو آدمی قرآن مجید کو حفظ کر لے گا اور اس پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی سفارش کر کے انہیں وہ جنت میں لے جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو، اگر خود نہیں یاد کر سکے تو اپنی اولادوں میں سے ضرور حافظ بنائیے، محنت کیجئے حافظ بھی بنے اور ساتھ ساتھ عمل بھی بنے۔ یہ حفظ ایک ڈگری نہیں ہے جس طرح سے ہم نے باقی ڈگریاں حاصل کرنی ہیں اور ہماری اولادیں اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کر لیں، اچھے سے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر لیں، ساتھ ہم یہ سمجھیں کہ حفظ کی بھی ایک ڈگری ہو، اسے ڈگری نہ سمجھا جائے، اسے عبادت سمجھ کر اسے یاد کیا جائے اور اسے پڑھا جائے۔ اور پھر قرآن مجید کا حق ہے خاص کر کے حافظ کے لیے کہ وہ یومیہ 3 سپارے پڑھے، یہ قرآن کا حق ہے۔ غیر حافظ کے لیے یہ حق ہے کہ وہ کم از کم روزانہ 1 سپارہ پڑھے، 1 نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا پڑھے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو کس طرح سے بنایا اور اس آسمان پر اللہ پاک نے ستاروں کا جو نظام رکھا اور فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ جب شیطان آسمان کے پاس پہنچتا ہے اور وہ فرشتوں کی آوازوں کو سننے کے لیے اوپر کی طرف جاتا ہے، فرمایا إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ ایک آسمان سے ستارہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ فرمایا ہماری قدرت کی یہ نشانی نہیں دیکھتے ہو کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھا دیا، یہ تو جب ہم نے پیدا کی یہ تھرا رہی تھی، کانپ رہی تھی، ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا جس کی وجہ سے یہ مضبوط ہو گئی اور یہ جم گئی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے زندگی کی رہنے کے اسباب بنائے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ ہوا کو نہیں دیکھتے ہو، ایک ہوا آتی ہے وہ بارش کو اور بادلوں کو لے کے آتی ہے اور وہ بادل برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ٹنوں اور منوں کے حساب سے پانی جو بادل کے اندر بادل کی صورت میں ہوتا ہے اسے ہوا دائیں سے بائیں منتقل کرتی ہے، جہاں اللہ کی منشا ہوتی ہے وہاں وہ ہوا اسے لے کے جاتی ہے، اور جب اللہ کی منشا ہوتی ہے وہ پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا وما انتم لہ بخازنین، تم اس پانی کو نہیں جمع کر سکتے ہو، یہ اللہ کا نظام ہے جو اس پانی کو برسا رہا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اس پانی کے برسانے سے استدلال لیا کہ دیکھو ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، کہ جس طرح سے ایک بنجر زمین ناقابل کاشت ہوتی ہے، پانی برستا ہے قابل کاشت بن جاتی ہے، اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ پھر انسان کی تخلیق کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ایک مٹی سے سنتی دیکھتی بولتی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے جنت کے اور جہنم کے نظاروں کو ذکر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اور اسی طرح سے اصحاب حجر ایک بستی ہے، ان کا واقعہ ذکر کر کے پھر آخر میں سورۃ الفاتحہ کے متعلق
متعلق فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. ان بار بار پڑھی جانے والی آیات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص معجزہ دیا تھا. پھر یہ بھی بتایا وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اگر آپ کو دشمن تنگ کرتا ہے تو آپ اس موقع پر کیا کریں؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظالم، کافر، مشرک طرح طرح کی جملے اور طرح طرح کی باتیں کہا کرتے تھے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا. آپ علیہ السلام پریشان ہوتے تھے. فرمایا ایسے حالات میں سبح بحمد ربک وکن من الساجدین آپ نماز کی طرف آ جائیے، اللہ کی تسبیح کی طرف آ جائیے. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین اور یاد رکھنا ایک دن قیامت آئے گی، ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. اس کے بعد سورۃ النحل ہے. سورہ نحل میں اللہ پاک نے بہت زیادہ اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتیں شمار کرو تم نہیں شمار کر سکتے ہو. انعامات میں سے ایک نعمت والانعام خلقها یہ چوپائے نہیں دیکھتے ہو، ان چوپائیوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. بعض چوپائیوں کو تم بطور سواری کے استعمال کرتے ہو، بعض کا تم گوشت کھاتے ہو، بعض کا تم دودھ استعمال کرتے ہو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ان چوپائیوں میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے. بڑی نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ ایک نصیحت یہ بتائی نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین دیکھتے نہیں ہو یہ گائے، یہ بھینس، یہ بکری، یہ اونٹنی، یہ جانور ایک گھاس کھاتے ہیں، گھاس کھانے والے جانور ہیں اور سبز گھاس کھاتے ہیں، قسم قسم کی رنگ کی گھاس کھاتے ہیں اور اندر جا کے گھاس گوبر بنتا ہے، خون بنتا ہے. فرمایا من بین دمن کہ اندر ہم خون اور گوبر کے بیچ میں دودھ پیدا کرتے ہیں، صاف شفاف دودھ سائغن للشاربین پینے والوں کے لیے کتنا لذیذ دودھ ہوتا ہے. اندر کیسا اللہ کا نظام ہے، کیسا فلٹر کا نظام اللہ نے اندر ہی لگایا ہے. اس میں ایک ذرہ کوئی تنکا گھاس کا نہیں آتا، ذرہ برابر گوبر کی آمیزش نہیں آتی. گائے اور بھینس اور بکری کتنی اچھلتی کودتی ہے، بیچ میں سارا کچھ مکس ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک نے ایسے صفائی کا نظام اندر رکھا ہے کہ تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے انتہائی صاف اور شفاف نکلتا ہے. گو کے تھنوں کے باہر گوبر بھی لگا ہوا ہو سکتا ہے، پیشاب بھی لگا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن اندر سے کتنا صاف ستھرا دودھ نکلتا ہے. فرمایا یہ ہماری قدرت کی ایک کتنی بڑی نشانی ہے. اس کو دیکھو اور سمجھو کہ اللہ ہے، اللہ ہے، وہ ذات ہے جو یہ کام کر سکتا ہے تو وہ مرنے کے بعد تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر لے گا. یہ کیسا کام اللہ پاک نے، کیسا نظام ہے کہ وہ گائے تو کھا کے ہضم کر چکی ہے اور اس سے کون سے اجزاء ہیں جو خون بنے، کون سے اجزاء ہیں جو دودھ بنا اور کون سے اجزاء ہیں جو گوشت میں مل گئے، کون سے اجزاء ہیں جو گوبر اور پیشاب کے ذریعے سے خارج ہو گئے. یہ اللہ ہی کا نظام ہے. کوئی اندر سفیدی نہیں ہے، سفید صاف ستھرا شفاف دودھ اللہ پیدا کرتا ہے. فرمایا یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. اسی طرح سے یہ بھی ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہ وہ آیت ہے جس میں قیامت تک آنے والے ساری سواریوں کو اللہ نے بیان کیا. کہا سواری کے ہم نے جانور، یہ آیت صحابہ کے زمانے میں اتری تھی. اس زمانے میں کیا تھا سواری؟ گدھا سواری کا جانور ہے، خچر سواری کا جانور ہے، اونٹ سواری کا جانور ہے، گھوڑا سواری کا جانور ہے. اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ایسی ایسی سواریاں اللہ پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو. اس زمانے میں گاڑی تو نہیں تھی، وہ آج گاڑیاں چل پڑی ہیں اور ہوائی جہاز چل پڑے ہیں اور نہ جانے 100 سال کے بعد کیا کیا سواریاں آ جائیں گی، کیا کیا ایجادات آ جائیں گی. قیامت تک آنے والی ساری سواریوں کی پیشن گوئی اللہ پاک نے یہاں فرما دی کہ ہم سواریوں کو پیدا کریں گے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو انسان نے ترقی کی ہے، انسان نے لوہے کو، لکڑی کو اور چند چیزوں کو جمع کیا، فضا میں اڑا لیا، پانی میں اسے چلا لیا اور زمین پر اسے دوڑا دیا. لیکن میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، انسان کو عقل کس نے دی ہے؟ وہ تو اللہ نے دی ہے. وہ بنیادی مٹیریل اور مواد لوہا
کہاں سے آیا؟ وہ تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. وہ لکڑی کہاں سے آئی ہے؟ وہ اللہ ہی نے بنائی ہے. فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ایک درخت نہیں بنا سکتے ہو، ایک پتا تم نہیں بنا سکتے ہو. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. انسان نے چند چیزوں کو جوڑا، لوہے کو، لکڑی کو، چند چیزوں کو ملایا، جوڑا، اور اللہ نے وہ عقل دی. پھر جناب ایسی اس نے چیز تیار کر لی جو چلنے لگ گئی، جو دوڑنے لگ گئی. تو اس میں انسان کا کیا کرشمہ ہے؟ یہ اللہ پاک کی قدرت کے دلائل ہیں. فرمایا انہیں سمجھو. اور پھر اللہ پاک نے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون ینبت لکم به الزرع والزیتون. یہ قسمہ قسم کے پھل، قسمہ قسم کے بوٹے، اور اسی طرح سے دن اور رات کی گردش کرنا، اور چاند سورج اور ستاروں کا ہونا. فرمایا یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سخر لکم البحر، سمندر کتنی بڑی نشانی ہے. لتأکلوا منہ لحما طریا، اس میں سے تم گوشت مچھلیاں نکالتے ہو، وہ کھاتے ہو. حلیۃ تلبسونہا، اس میں سے تم موتیوں کو نکالتے ہو. دیکھتے نہیں ہو تری الفلک مواخر فیہ، بڑی بڑی کشتیاں اس میں چلتی ہیں، اور کس طرح سے آسانی سے چلتی ہیں، تم سامان یہاں سے وہاں منتقل کرتے ہو. فرمایا یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اسی طرح سے فرمایا الہکم الہ واحد. جب یہ سارے دلائل آگے سن لو، تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. وہ دو نہیں ہیں، وہ چار نہیں ہیں، وہ 10 نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اس سے غافل نہ ہو، وہ اللہ عذاب بھی برسا سکتا ہے. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا تم مطمئن بیٹھ گئے ہو، کیا تم اطمینان سے ہو اس بات سے کہ اللہ پاک زمین کو دھنسا دے، تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے. او یاتیہم العذاب، یا آسمان سے عذاب کی ایسی صورت اتار دے کہ تمہیں اندازہ ہی نہ ہو. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، چلتے پھرتے عذاب کا کوئی کوڑا برس آئے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. او یاخذہم علی تخوف فان ربکم لرؤوف الرحیم، دیکھو تمہارا رب پھر بڑا مہربان ہے، وہ عذاب نہیں برساتا. اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود بھی وہ عذاب نہیں برساتا. اور پھر ارشاد فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دیکھو اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ دو الہ مت مانو، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، اسی کو مانو. اور پھر ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، دیکھو اس قسم کی شرکیں کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں تصور کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیسے بھلا ہو سکتا ہے؟ عورت تو وہ چیز ہے، بیٹی تو وہ ہے کہ جب کسی آدمی کے، یہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے کیسے بیٹیاں تصور کرتے ہو کہ اللہ کے یہاں بیٹی ہوئی، بیٹی تمہیں اچھی نہیں لگتی اور تم اللہ کے لیے بیٹی پسند کرتے ہو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، عورت کا مقام بیان کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو اطلاع ملے کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس کا چہرہ لٹک جائے اور وہ پریشان ہو جائے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. نہیں نہیں، اسے اللہ پاک کی نعمت سمجھو، اسے اللہ کی نعمت سمجھو. پھر ارشاد فرمایا دیکھو اللہ پاک نے ہر انسان کو اس دنیا میں ایک مہلت دی ہے. اور پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بتائی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ سورہ نحل ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا، کہا دیکھتے نہیں ہو یہ شہد کی مکھی، یہ اللہ پاک کے حکم سے یہ زمین سے اٹھتی ہے، فضا میں بلند ہوتی ہے اور پھر دور دراز کے علاقوں سے پھولوں کا رس چوس کے لے آتی ہے اور وہ اس کے پیٹ کے اندر آ کے کتنا بہترین شہد بنتا ہے اور اس میں تمہارے لیے بے شمار بیماریوں کی شفا ہے. شفاء للناس، ہر بیماری کی شفا ہے. شہد کے متعلق حدیث میں، قرآن میں بتایا گیا کہ ہر بیماری کی شفا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کے پیٹ میں اسہال ہو گیا ہے، اسے موشن ہو گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ. شہد پلایا تو پھر دوبارہ آئے، کہا اللہ کے رسول شہد پلایا، افاقہ نہیں ہوا. پھر کہا اللہ کے رسول پلایا، افاقہ نہیں ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کلام سچ کہہ رہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا کلام سچ کہہ رہا ہے، جاؤ جا کے دوبارہ پلاؤ. پھر پلایا تو وہ اس کا معاملہ بیماری والا رک گیا، اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی. تو کہا یہ دیکھتے نہیں ہو. پھر شہد کی مکھی کا ایک عجیب نظام ہے، اللہ پاک نے اسے ایسی عقل دی ہے کہ انتہائی زیادہ
اور بہت وافر تعداد میں یہ ہوتی ہیں، اور ان کی ایک ملکہ سربراہ ہوتی ہے جو ان کا بادشاہ، جسے عربی زبان میں یعصوب کہا جاتا ہے، وہ جا کے جگہ کا انتخاب کرتا ہے کہ کہاں ہمیں چھتا بنانا ہے۔ اور چھتے کو آپ دیکھو کہ کس طرح سے ہر سوراخ مسدس 6 کناریوں والا سوراخ ہوتا ہے، کسی میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب کے سب برابر ہے۔ کیا ہی پیارا ان کا نظام ہے، کیسی انجینئرنگ ہے، انسان بھی انجینئر ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی یہ عقل دی ہے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی سبب کے کتنا خوبصورت چھتا بناتی ہے۔ اور اس کے اندر شہد کا نظام ہے ایسا کہ کچھ ان کی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر سے رس چوس چوس کے لے کے آتی ہیں پھولوں کا، اور پھر کچھ دربان ان کے ہوتے ہیں جو مقرر ہوتے ہیں اس کام پر کہ ہر آنے والی کا پھول چیک کیا جاتا ہے اور شہد دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کسی ایسے درخت پر نہ بیٹھ کر آئی ہو جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ اگر کوئی ایسا رس چوس کے لے آئی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو ان کے یہاں ایسی مکھی کی سزائے موت ہوتی ہے، اسے فوراً مار دیتی ہیں، قتل کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے پھر ایک ان کا نظام، ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو بچوں کی اور انڈوں کی نگہداشت پر مامور ہوتی ہے۔ ایک جماعت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ جو باہر سے آنے والا جو بھی دشمن ہوتا ہے اس دشمن کی اطلاع اندر والوں کو کرتی ہیں۔ جو انسان کا نظام ہے، جس طرح سے انسان اپنی مملکت اور حکومت چلاتا ہے، اسی طرح سے ان کا بھی ایک حکومت کا نظام ہے۔ ایسا اتحاد اور نظم و ضبط کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے بڑی عبرت ہے کہ دیکھو ایک حیوان ہو کے، مخلوق ہو کے، اس کو اللہ نے کتنا شعور دیا کہ وہ آپس میں اتحاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو انسان کو بھی کتنا اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اور جو چیز انسان کے لیے مضر ہے اسے وہ جمع نہیں کرتی۔ فرمایا یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، جو آدمی تفکر کرتا ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ فرمایا اولاد بھی تمہارے لیے بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، اسے نعمت سمجھو اور اس کی قدر کرو۔ اور فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، علم بھی تمہارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے علم کے اسباب بنائے ہیں، آنکھوں سے تم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہو، کانوں سے سن کر تم علم حاصل کرتے ہو، ہاتھوں سے چھو کر تم علم حاصل کرتے ہو۔ فرمایا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور الم یرو الی الطیر مسخرات، پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو کس طرح سے فضا کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، معلق ہوتے ہیں۔ انسان نے جہاز بنایا، پرندے کو دیکھ کر ہی اس نے بنایا، ہوائی جہاز اس نے تیار کیا ہے، اسی کی شکل کا یہ اس نے بنایا ہے۔ انسان کے سامنے ایک نمونہ پہلے موجود تھا جب ہی انسان نے یہ بنایا، کہا یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا اور ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھو، یہ جو تم گھر بناتے ہو اور گھروں کے جو اسباب ہیں، جن چیزوں سے تم اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہو، وہ بنیادی چیزیں کہاں سے تم لے کے آتے ہو، یہ سب اللہ پاک کی قدرت کے خزانے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، دیکھو یہ اللہ تمہیں 3 باتوں کا حکم کرتا ہے، 3 چیزوں سے تمہیں روک رہا ہے۔ ان اللہ یأمر، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا۔ انصاف اپنے ساتھ بھی کرنا، انصاف اللہ کے ساتھ بھی کرنا، انصاف لوگوں کے ساتھ بھی کرنا۔ اپنے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ اگر آنکھ کو غلط استعمال کیا تو اس نے آنکھ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے اللہ کی بندگی کرنا، شرک نہ کرنا۔ بندوں کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو ستانا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ والاحسان، نیکی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نیکی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی احسان ہے۔ اللہ کا احسان کیا کہ بندگی کر کے احسان کرو۔ مخلوق کے ساتھ احسان یہ ہے کہ مخلوق کے کام آؤ۔ فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تیسری بات کا جو حکم دیا ہے کہ قرابت داری کا خاص لحاظ رکھو۔ عدل، احسان، قرابت داری، کہ عدل بھی کرو، احسان بھی کرو، قرابت داری کا بھی خیال رکھو۔ 3 باتوں سے روکا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، دیکھو اللہ پاک تمہیں منع کر رہا ہے، کس سے؟ بے حیائی سے، زنا سے تمہیں روک رہا ہے، زنا سے روک رہا ہے، زنا کے اسباب سے تمہیں منع کر رہا ہے۔ ہر وہ سبب جو انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے اس سے تمہیں اللہ روک رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کیا کرتی ہیں، والیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کیا کرتے ہیں۔ فرمایا والرجلان تزنیان، پاؤں بھی زنا کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ فرمایا زناہما النظر، بد نگاہی کرنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔
ہے، اور ہاتھ کا زنا غیر محرم کو چھونا ہے، پاؤں کا زنا غیر محرم کی طرف چل کر جانا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دل کے اندر آنکھ نے بدنگاہی کی اور پھر یہ دل کے اندر محبت ناجائز اتری، اور ارشاد فرمایا دل تمنا کرتا ہے اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا دیکھو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایسے اسباب مت اختیار کرنا جو زنا کے قریب جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو ایک آدمی خنزیر، ایک گارے مٹی کے اندر اگر لت پت ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی مس ہو کے اس کے ساتھ اس کا جسم لگ کے گزر جاتا ہے، فرمایا اتنا خطرناک نہیں ہے، ایک آدمی کا غیر محرم سے جسم مل جائے یہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھو ایک طرف اگر شیر جا رہا ہے ایک طرف عورت جا رہی ہے، فرمایا عورت کے پیچھے نہ چلنا، شیر کے پیچھے چل جانا، اگر شیر پلٹ کے آ گیا تو یہ پھاڑ لے گا، کھا جائے گا، جان ختم ہو جائے گی، عورت پلٹ کے آ گئی تیرا ایمان برباد ہو جائے گا، ایمان تیرا خراب ہو جائے گا، تو اس لیے اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کرو۔ اور دوسری چیز جس سے روکا، فرمایا منکر، ہر گناہ سے تمہیں روکا جا رہا ہے، والبغی، اور ظلم سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ دیکھو ظلم نہیں کرنا، ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے، نہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا، اللہ کے ساتھ ظلم شرک کرنا ہے، اور بندے کے ساتھ ظلم یہی ہے کہ انسان کسی کے مال کو مار دے اور کسی کی جان کو مار دے، ختم کر دے، کسی کی عزت کو لوٹے، یہ انسان کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ وہ آیت مقدسہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، جو اتنی جامع ہے کہ قرآن میں جتنے بھی مضامین ہیں وہ سارے مضامین ان 6 باتوں کے اندر آ چکے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک خطباء اس آیت کریمہ کو اپنے خطبے کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور اس زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ خطیب اس آیت کو جمعے کے خطبے میں عام طور پر پڑھتے ہیں۔ فرمایا لعلکم تذکرون، دیکھو اللہ پاک کی نصیحتیں حاصل کرو، وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اللہ کے وعدے پورا کرو۔ اور پھر بتایا دیکھو جو آدمی قرآن پر عمل کرے گا اسے اللہ پاک پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ پھر اللہ نے ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، اللہ اکبر۔ یہ بستی، فرمایا ایک ایسی بستی تھی انتہائی امن سے لوگ زندگی گزارا کرتے تھے، سکون اور چین سے زندگی گزارا کرتے تھے، رزق کی بڑی فراوانی تھی، اور فکفرت بانعم اللہ، چونکہ عرض کر رہا ہوں سورۃ النحل میں اللہ پاک نے نعمتوں کو بیان فرمایا، کہا دیکھو اس بستی کی مثال، اللہ نے ہر نعمت عطا کی تھی لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، فرمایا جیسے ہی ناشکری کی اللہ پاک نے 2 عذاب مسلط کیے، 2 عذاب، ناشکری پر 2 عذاب مسلط کیے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، فقر کا عذاب اور خوف کا عذاب۔ اللہ پاک نے رزق چھین لیا، اللہ پاک نے امن چھین لیا، رزق چھین لیا، امن چھین لیا۔ آج یہی حالات ہیں، رزق چھینا جا چکا ہے، مہنگائیاں بڑھ گئی ہیں، ہر آدمی ان سے پریشان ہے، اور امن بھی ہم سے چھن گیا ہے، امن بھی ہم سے ضائع ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ انسان کی سب سے بڑی اور بنیادی 2 ضرورتیں ہیں، انسان کی روزی کا مسئلہ بھی حل ہو اور انسان کے امن کا مسئلہ بھی حل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں بھسایا تھا تو یہ ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ ان کے رزق کا بندوبست بھی کر دے، اے اللہ اس شہر کو امن والا بھی بنا دے۔ 2 دعائیں کی تھی، یا اللہ روزی کا بندوبست بھی فرما، امن کا بندوبست بھی فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کی 2 بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اگر انسان کے پاس روزی وافر ہے لیکن امن اگر نہیں ہے، گھر کے اندر اسے سکون نہیں ہے، تو کوئی اس انسان کی زندگی نہیں ہے، اس کا جینا مشکل ہے۔ اور اگر جیسے کہا جائے امن اسے حاصل ہے لیکن فاقے آ رہے ہیں پھر بھی اس کی زندگی مشکل ہے، تو ارشاد فرمایا دیکھو ناشکری کرو گے تو یہ 2 عذاب آئیں گے، 2 عذاب آئیں گے، رزق کی تنگی میں مبتلا کیے جاؤ گے اور امن تم سے چھین لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا، فرمایا بستیوں کے پاس رسول آئے، ان لوگوں نے جھٹلایا رسولوں کو، پھر اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اور حلال مال کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور دیکھو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ پاک کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا، اللہ کو بھی راضی کیا، مخلوق کی بھی خدمت کی، شاکرا لانعمہ،
اور اللہ پاک کی نعمتوں کا بھی شکر کرتے رہے. اور اس شکر کے نتیجے میں اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ وہ فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں بھی ان کا آج تک نیک نام چلتا ہے، آج تک نیک نامی سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو بڑا اجر ہے ہی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا دیکھو تم بھی شکر ادا کرو. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس سورہ مبارکہ کا جو پورا خلاصہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو یہ دو نعمتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے، امن بھی عطا کریں گے، رزق کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور اگر ناشکری کرو گے تو یہ دونوں نعمتیں چھن جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.